اگر آپ کے دوست کو بار بار برا خواب آتا ہے تو میں اسے نصیحت کروں گا کہ اپنا برا خواب بار بار کسی سے بیان نہ کرے۔ میں نے احادیث کا جتنا مطالعہ کیا ہر حدیث میں جس میں خوابوں کا ذکر تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ضرور فرمایا کہ اپنے برے خواب کسی سے ذکر نہ کرو۔ عام ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ کسی کو برا خواب آیا وہ آپ کو بھی بتا دے گا، اس کو بھی بتا دے گا، ہمسائے کو بھی بتا دے گا، دوست کو بھی بتا دے گا۔ اگر کوئی بھی اس کی بری تعبیر کر دے گا تو وہ پوری ہو جائے گی۔ بالکل وہ غلط گائیڈ کر دے گا تو اس خواب کی تعبیر سن کر وہ پریشان ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا خواب سب سے بیان نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں کندھے پر 3 بار یعنی پھونک ایسی مارنی جس میں تھوک کے ذرے ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ خواب زائل ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے اسے اور توفیق دی ہے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، لیٹا ہوا تھا کروٹ بدل لے، صدقہ کر دے، وہ برا خواب ادھر ادھر نہ بیان کرتا پھرے۔ اگر وہ بیان کرے گا اس وجہ سے اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پرندے کے پاؤں پر ہے، پنجے میں ہے، جیسے تعبیر کر دی جائے گی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو برا خواب کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک شخص ہے اسے ایک ہی برا خواب ایک ہی قسم کا ایک ہی طرز کا روزانہ آ رہا ہے، 10 دن ہو گئے مسلسل ہی آ رہا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ اس خواب کی تعبیر کروائے۔ کس سے کروانی ہے؟ جن لوگوں کو حدیث نے ریکمینڈ کیا ہے۔ مثلا حدیث میں جو ہمیں الفاظ ملتے ہیں عالماً لبیباً حبیباً ناصحاً، یعنی ایسا شخص جس سے آپ نے ذکر کرنی وہ عالم دین ہو، سمجھدار ہو، آپ کا خیر خواہ ہو، آپ سے محبت کرنے والا ہو، آپ کو مس گائیڈ کرنے والا نہ ہو، پھر ایسے شخص کے پاس جائیں، جا کر اس سے اپنی تعبیر کروائیں، جو تعبیر کرنے کا ماہر ہے، علم رکھتا ہے۔ اب جو گھر میں اس کا کزن ہے وہ عالم دین تو نہیں ہے نا، جس کو اٹھ کے اپنا برا خواب بتا رہا ہے کہ رات میں نے سانپ دیکھا، میرے اوپر حملہ آور ہو گیا، اس نے کاٹ دیا، میرے پیچھے بھینس لگی ہوئی تھی، مجھے خواب میں میرے اوپر کسی نے گوشت پھینک دیا، یہ ہو گیا، مجھے کسی چیز نے پکڑ لیا۔ برے خواب پہلی بات ہے کسی سے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ اگر بہت زیادہ ایک ہی خواب ہے، بار بار آ رہا ہے، تو پھر اس شخص کو چاہیے وہ کسی ایسے شخص سے جا کے رابطہ کرے جو عالم دین ہو، اس سے محبت کرنے والا ہو، ماہر ہو تعبیر کرنے میں، اس سے ذکر کرے۔ اکثر لوگ جو اپنا برا خواب یوٹیوب پر نمبر لیا، سوشل میڈیا سے نمبر اٹھایا، کسی سے اسے جانتا ہی نہیں، اسے تعبیر کروا لی، کیا وہ آپ کے حالات و واقعات کو جانتا ہے؟ بالکل وہ تو جانتا ہی نہیں ہے۔ آپ موحد ہیں، توحید والے ہیں یا شرک والے ہیں، وہ جانتا ہی نہیں آپ نمازی ہیں یا بے نمازی ہیں، وہ جانتا ہی نہیں آپ سود خور ہیں یا سود کو پسند نہیں کرتے، وہ جانتا ہی نہیں آپ ظلم تو نہیں کسی کے اوپر کر رہے۔ وہ آپ کی ساری صورتحال کو جانے بغیر اگر تعبیر کر دے گا، وہ غیب کا علم جانتا ہے۔ تو ہمیشہ اس سے تعبیر کروائیں۔ میں یہ ریکمنڈ کرتا ہوں آپ کے گھر کے قریب جو امام مسجد ہے، تو اگر آپ نے کسی جادو جنات والے سے اپنے خواب کی تعبیر کروا لی تو پھر تو ویسے ہی گئے۔ اس نے کہا نا جادو بڑا سخت ہو گیا آپ پر۔ مجھے ایک بات حدیث یاد آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا میرا سر کسی نے کاٹ دیا، اس سر کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر آپ نے فرمایا شیطان تمہارے ساتھ خوابوں میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، یعنی خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنا برا خواب کسی سے نہ بیان کیا کرو۔ تو اگر یہی خواب کسی موجودہ دور کے روحانی علاج کرنے والے کو بتا دیا جاتا، اس نے کہنا تھا وہ سر اتر گیا تھا، اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اس نے سیریس ہو کے ڈرانے کی کوشش کرنی ہے خوف کہ زدہ میں اس کو پیروں سے نکالوں۔ تو جب بندہ پیروں سے نکلتا ہے تو پھر بزنس چلتا ہے، خوف تو بکتا ہے، خوف کا بزنس، خوف تو چلتا ہے۔ تو لوگ کیا ہے خوابوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ٹریپ کر کے مس گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ سچے خواب سچے لوگوں کو آتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ بے شک ایک بندہ سارا دن جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، چکر دیتا ہے، رات کو اس کو سچے خواب آنے، کبھی نہیں، رات کو اس کو جنت نظر آنی خواب میں۔ نہیں بالکل نہیں۔ تو اگر وہ دیکھے، اگر اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، دین سے دور ہے، ذکر و اذکار سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، اپنی اصلاح پر غور کرے۔ اگر پھر بھی ڈرانے خواب آ رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے میں نمازوں کی پابندی کرتا ہوں، ذکر و اذکار، اور میں سٹریس ٹینشن ڈپریشن کا بھی مریض نہیں ہوں، پھر کسی ماہر معبر سے رابطہ کر کے اپنے خواب کی تعبیر کروائی جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، خوشخبری والے خواب جو بشارت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ دوسری قسم ہے خواب شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ پریشان کر دینے والے۔ اکثر لوگ سوئے ہوئے ہیں تو پریشانی والا خواب دیکھیں گے، ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ اور تیسری قسم خواب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ انسان کی اپنی خود کلامی کا نتیجہ، وہ باتیں جو سارا دن بھر میں اس نے کی، سوچا، چلا پھرا، وہ چیزیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی اس کے تصورات اور خیالات سب کانشیس کبھی کبھی
ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو خواب کی 3 قسمیں اسلام نے بتائی ہیں۔